اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ ہر روز زندگی سے لطف اٹھانے کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ میں نے کل پرسکون رہنے کے تعلق سے بات کی تھی اور میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ لفظ بذات خود کتنا اچھا لگتا ہے۔ پرسکون رہنا صرف کہنے سے ہی میں سکون محسوس کرتی ہوں۔ دنیا میں بہت زیادہ افراتفری ہے اور بہت سی چیزیں ہیں جن کو لے کر لوگ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن میرے پاس آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ صرف اس لیے کہ آپ کسی بات کی وجہ سے پریشان ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو پریشان ہونا چاہیے۔ میں یہ دوبارہ کہوں گی، میں نے اس پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے ہی اس بارے میں سوچا تھا کہ صرف اس لیے کہ آپ کسی چیز کے تعلق سے پریشان ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پریشان رہیں۔ اور شاید یہ پہلا سبق ہے جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایسے والدین بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اپنے بچوں کی فکر نہ کرے تو وہ اچھے والدین نہیں۔ یہ سچ نہیں ہے۔ آپ کو اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جس کا آپ فیصلہ کرتے ہیں اور پھر ہمارے جذبات بھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں یا ڈوبنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو ایسی لہروں میں بہنے کی ضرورت نہیں۔ یسوع نے کہا کہ وہ ہمیں اپنا اطمینان دیے جاتے ہیں، لیکن ایمپلیفائڈ بائبل کے مطابق یوحنا 14:26 میں اور 27 میں وہ کہتے ہیں خود کو پریشان اور مضطرب ہونے کی اجازت نہ دو۔ لہٰذا میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے کہ کسی شخص کے اندر طویل المیعاد اطمینان آئے، سب سے پہلی چیز جو ان کو سیکھنی ہے کہ وہ اس اطمینان کے تعلق سے ذمہ داری لیں اور اس بات کو سمجھیں کہ ان کو اپنے حالات کے لیے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کب بدلیں گے۔ اسی لیے یسوع نے کہا کہ آج کے لیے آج کا دکھ کافی ہے اور آج کے دن کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل اپنی فکر آپ کر لے گا۔ آپ کے زیادہ دن ایسے نہیں جو یوں ہی گزرتے ہیں کہ ان میں کچھ بھی نہ ہو، اور ہم چاہیں کہ کاش ایسا نہ ہوا ہوتا۔ اس لیے ہمیں زیادہ مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ خدا پر زیادہ بھروسہ کریں اور فیصلہ کریں کہ ہم تمام زندگی فکر مندی کی اس جگہ پر ہرگز نہیں گزاریں گے۔ امثال 14:30 آیت، مطمئن مجھے یہ لفظ پسند ہے، غور کریں، مطمئن پرسکون دل جسم کی صحت ہے، لیکن حسد، غصہ، رشک یعنی جھگڑا اور فکر مند رہنا بوسیدہ ہڈیوں کی مانند ہیں۔ یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ یہ سب دباؤ اور پریشانی اور غصہ جس کا ہم آج کی دنیا میں تجربہ کر رہے ہیں ہماری صحت پر منفی اثرات ڈالتے ہیں، نہایت منفی۔ اور ممکن طور پر یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ آج کے دور میں پہلے ادوار کی نسبت زیادہ لوگ بیمار ہیں۔ پہلے کی نسبت اب لوگ زیادہ ادویات استعمال کرتے ہیں، اور میں یقین رکھتی ہوں کہ یہ سب دباؤ جو کہ ہماری زندگی میں ہے اس کی وجہ ہمارے فیصلے ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ اور آپ میں سے کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ذرا ٹھہریں، میں بے بس ہوں، تو پھر آئیں اپنی مصروفیات کو ہی لے لیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ میں سے کتنے ہیں جو اتنا ہی کام کرتے ہیں جو ایک انسان کے لیے ممکن ہے، آپ میں سے بہت سے یا زیادہ تر یہ کہیں گے، ہاں یہ میں ہوں۔ یقیناً آپ اپنے معمول کو بدل سکتے ہیں اور کچھ چیزوں کے لیے نہ کہنا سیکھ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ اپنی زندگی پر اتنا بوجھ ڈال لیں جہاں آپ کے پاس کسی اور چیز کے لیے ایک سیکنڈ بھی نہ بچے۔ امثال 14:30 میں دوبارہ پڑھنا چاہوں گی کیونکہ یہ بہت اچھی بات ہے۔ مطمئن اور غیر مضطرب ذہن اور دل۔ مطمئن دل جسم کی جان ہے، لیکن حسد، رشک اور قہر ہڈیوں کی بوسیدگی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر دن کہ جب آپ اطمینان سے رہتے ہیں تو یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کو سارا دن صحت اور غذائیت کی ڈرپ لگی ہے، آپ کی کمزوری دور کرنے کے لیے۔ خدا کے منتظر ہونا، نہ کہ جذباتی رد عمل کرنا، جو کہ ہمیں قوت دیتا ہے تاکہ وہ کریں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے جب خدا ہمیں سمت عطا کرتا ہے۔ ہم پریشانی کی حالت میں خدا کی آواز نہیں سن سکتے، جبکہ ہمیں مطمئن رہنے اور خدا کا انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ یسایہ 40:31 آیت، ہم سب اس سے واقف ہیں۔
خاموش رہو اور جان لو کہ میں خدا ہوں. بہت زبردست ہے لیکن سچ ہے. لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے. اب انتظار کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے اس تعلق سے کل بات کی تھی. توقع رکھنا، منتظر رہنا اور اس سے امید رکھنا. دیکھیں، انتظار کرنا غیر متحرک عمل نہیں ہے، یہ ایک روحانی اور متحرک عمل ہے. آپ یقین رکھتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، خدا سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ کسی بھی وقت ظاہر ہو. اثر نو زور حاصل کریں گے. وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے خدا کے قریب رہتے ہوئے. وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے. بہت خوبصورت آیت. آپ میں سے کچھ لوگ ہر وقت تھکے رہتے ہیں کیونکہ آپ اپنے جذبات کو اپنی زندگی پر حاوی کر لیتے ہیں. میں یہ جانتی ہوں کیونکہ میں نے کچھ اسی طرح سے اپنی زندگی گزاری تھی. ہمیں دنیا میں گواہ ہونے کے لیے بلایا گیا ہے، اور گواہ ہونا لوگوں کو یسوع کے بارے میں بتانے سے فرق بات ہے. یہ ایسی زندگی گزارنا ہے جیسی زندگی یسوع نے گزاری ہوگی یا گزاری تھی جب وہ اس دنیا میں تھا، لوگوں کے سامنے. میرے خیال سے فرانسس اسیسی تھے جنہوں نے کہا، ہر وقت منادی کرو، اگر ضروری ہو تو الفاظ کے ساتھ. دوسرے لفظوں میں اپنی زندگی کو اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے واعظ بنا لیں. میرا خیال ہے ایسا کرنے کے بہترین طریقوں میں سے یہ ایک ہے کہ ہم ان حالات میں مطمئن رہیں جب باقی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. فرض کریں آپ یہ خبر سنتے ہیں کہ آپ کے کام کی جگہ پر لوگوں کو نوکری سے نکالا جائے گا. فطری طور پر لوگ خوفزدہ ہو جائیں گے اور وہ ڈر جائیں گے، لیکن ہم معفوق الفطرت زندگی بسر کر سکتے ہیں خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ ہم اس کے ہاتھوں میں ہیں اور وہ ہماری نوکری کو بحال رکھے گا، یا اگر ہم نوکری کھو بھی دیتے ہیں تو وہ ہمیں اس سے بھی بہتر کام دے سکتا ہے. ہمیں فکر مند اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم مطمئن رہ سکتے ہیں اور خدا پر بھروسہ کر سکتے ہیں. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ لوگ کہنا شروع کریں گے کہ تم نوکری خطرے میں ہونے کے باوجود پرسکون کیسے رہ سکتے ہو. اور پھر آپ کو یہ بات کہنے کا موقع ملے گا، کیونکہ میں نے پریشان ہونے کی نسبت خدا پر بھروسہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. میرا ایمان ہے کہ وہ میرا خیال رکھے گا. اور جب لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کیا فرق ہے تو وہ یہ بات سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. دوسرا تیموتھیوس 4:2 پولس نوجوان خادم تیموتھیوس کو بتاتے ہیں کہ اسے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. ان کا یقین تھا کہ وہ آخری دور میں رہ رہے ہیں، وہ مسیح کی کسی بھی وقت آمد کے منتظر تھے. اس نے کہا، تو کلام کی منادی کر، وقت اور بے وقت مستعد رہ، ہر طرح کے تحمل اور تعلیم کے ساتھ سمجھا دے اور ملامت اور نصیحت کر، چاہے یہ بات اچھی لگے یا نہ لگے. کلام کے مناد کے طور پر آپ کا کام لوگوں کو دکھانا ہے کہ وہ کیا غلط کر رہے ہیں. کیا یہ اچھی بات نہیں؟ آپ نے لوگوں کو دکھانا ہے، نہ کہ لوگوں کو بتانا ہے. آپ نے کتنی مرتبہ لوگوں کو بتایا ہے کہ وہ کچھ غلط کر رہے ہیں اور وہ یہ بتانے کے لیے آپ کو سراہتے ہیں؟ کچھ زیادہ نہیں. زیادہ تر ایسے حالات میں بحث اور جھگڑا ہوتا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ راستے کی زندگی گزاریں تو آپ زندگی گزارتے ہوئے لوگوں پر ظاہر کر سکتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کیا خرابی ہے. اس لیے اگر ہم مطمئن رہیں، میرا خیال ہے کہ خدا کے لیے سب سے بڑی گواہی اس پر بھروسہ کرنا ہے. ایسے حالات میں مطمئن رہنا جب یہ تقاضا کر رہے ہوں کہ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے. اس لیے لوگوں پر ایک بہتر زندگی کو ظاہر کریں، یعنی خود مثال بن کر. ہر شخص بہت اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو پھر ان پر ظاہر کریں کہ وہ مشکل حالات میں شادمانی کیسے حاصل کر سکتے ہیں. ان پر ظاہر کریں کہ سخاوت کرنا کیسا ہے، اور پھر آپ انہیں دکھائیں کہ مطمئن، صابر، شادمانی، اطمینان رکھنا اور مہربان ہونا کیسا ہے. آپ کو الفاظ کے ساتھ منادی کی ضرورت نہیں ہے. مطلب یہ نہیں کہ ایسا کرنا کچھ غلط ہے، لیکن موقع ملے تو ضرور کریں. لیکن ہم سب درست طور پر زندگی گزارتے ہوئے اپنی زندگی سے کلام کی منادی کر سکتے ہیں. مطمئن اور پرسکون رہیں، قائم رہیں اور بادشاہی میں اپنا کردار ادا کرتے جائیں. آپ جانتے ہیں کہ یسوع طوفانوں میں سکون سے رہا. در حقیقت اس کی مثال سے اس کے تمام
شاگردوں نے اور زیادہ اس پر یقین رکھا۔ مرکز 4:35۔ اسی دن جب شام ہوئی تو میں چاہتی ہوں کہ آپ غور سے سنیں، اس نے اپنے شاگردوں سے کہا آؤ پار چلیں۔ جب یسوع نے کہا آؤ دوسرے کنارے پر چلیں تو اس کا مطلب تھا کہ ہم دوسری طرف پہنچیں گے، اور وہ بھیڑ کو چھوڑ کر اسے جس حال میں وہ تھا کشتی پر ساتھ لے چلے، اور اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھیں۔ تب بڑی آندھی چلی، ایک ترجمے کے مطابق طوفانی آندھی، اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھی، اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ آپ کو زندگی میں طوفان کا سامنا ہو اور آپ سوچیں یسوع آپ سو رہے ہیں، لیکن وہ سچ میں سو رہا تھا؟ اس کے ارد گرد یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور وہ سو رہا تھا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ چاہے اس دوران کچھ بھی ہو جائے وہ لازمی طور پر دوسرے کنارے تک پہنچے گا۔ شاگردوں نے اسے جگاتے ہوئے کہا اے استاد، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ڈوب رہے ہیں؟ اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا ساکت ہو، تھم جا۔ اب آپ جان گئے وہ صرف طوفان کو تھمنے کا حکم دے سکتا تھا کیونکہ اس کے اندر اطمینان تھا۔ اور یہ بہت اہم ہے کہ ہم اندرونی اطمینان اور سکون کو قائم رکھیں۔ اگر آپ صرف سمندر کے بارے میں سوچیں جو کہ بہت گہرا ہوتا ہے، سمندر کی سطح پر نہایت ہی شدید قسم کے طوفان آ سکتے ہیں، لہریں ٹکراتی ہیں، ہوا چلتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں نیچے گہرے پانی میں سکون اور اطمینان ہی ہوتا ہے؟ ہماری زندگی بھی ایسی ہی ہو سکتی ہے، چاہے ہمارے ارد گرد کچھ بھی ہو رہا ہو، لیکن اندر ہم پرسکون اور مطمئن رہ سکتے ہیں اگر ہمارا بھروسہ خدا پر ہے۔ اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا ساکت ہو، تھم جا۔ پس ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا، اور اپنے شاگردوں سے کہا تم کیوں ڈرتے ہو؟ اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ اور وہ نہایت ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں۔ ڈیو ایک مستحکم شخصیت ہیں۔ ہماری شادی کے بعد میں نہیں جانتی تھی کہ سکون اور اطمینان کیا ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے زیادہ وقت ابتر حالت میں گزارا تھا۔ میرے باپ نے میرا جنسی استحصال کیا تھا اور اکثر نشے میں رہتا تھا۔ وہ باہر جاتا اور شراب پی کر گھر آتا، میری ماں کو مارتا، گالیاں دیتا، چیختا چلاتا، اور ہمارا گھر خوف اور جھگڑے اور لڑائی سے بھرا ہوا تھا۔ اس لیے میں بالکل نہیں جانتی تھی کہ اطمینان کیسا ہوتا ہے، بلکہ مسلسل اطمینان کیسا ہوتا ہے، جبکہ ڈیو نہایت مطمئن اور پرسکون تھے۔ آپ جانتے ہیں میں کیسی تھی؟ میں انہیں بھی پریشان کرنے کی کوشش کرتی تھی، کیونکہ اگر میں پریشان ہوں تو سب کو ہونا چاہیے، لیکن وہ پرسکون ہی رہتے۔ پہلے مجھے برا لگتا تھا اور مجھے غصہ آتا تھا، لیکن پھر ان کی زندگی نے مجھ پر ظاہر کیا کہ میرے اندر کچھ مسئلہ ہے، جس طرح ابھی میں نے کلام میں سے پڑھا ہے۔ ان کی زندگی میرے لیے گواہی کی طرح تھی، اور مجھے ایسے اطمینان کی خواہش ہونے لگی جو میں نے ڈیو میں دیکھا۔ اور جب میں اس اطمینان کے لیے بےتاب ہوئی اور خدا سے کہا کہ میں کیسے یہ اطمینان حاصل کروں، تو اس نے میری زندگی میں سے کچھ چیزوں کے تعلق سے مجھ پر ظاہر کرنا شروع کیا جن کو مجھے فرق طریقے سے کرنا چاہیے۔ اگر میں اطمینان چاہتی ہوں، اطمینان کے لیے صرف دعا کافی نہیں، ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون سی چیزیں ہمیں پریشان کرتی ہیں۔ اس لیے یا تو ان سے کنارہ کروں، یا جب ان کا سامنا ہو تو وقت سے پہلے تیار رہوں کہ ہر صورت پرسکون رہوں۔ جیسا کہ میں نے سیکھا، جب میں جلد بازی کرتی ہوں، اگر کافی عرصے تک جلد بازی کروں تو اس کا نتیجہ پریشانی ہوگا۔ اس لیے اس کا مطلب ہے کہ مجھے اپنی زندگی کو اس طرح ترتیب دینا تھا کہ میں جلد بازی سے بچ سکوں۔ مجھے کچھ چیزوں کو چھوڑنا تھا تاکہ میں کچھ چیزوں کو رات کے وقت ہی تیار کر لوں، تاکہ صبح کے وقت کوئی مشکل نہ ہو، تاکہ دشمن میرے حالات سے فائدہ نہ اٹھائے اور کہیں میں دن کے آغاز میں ہی پریشان نہ ہو جاؤں، کیونکہ عام طور پر جب ایسی شروعات ہو تو پھر آپ کا سارا ہی دن ایسا گزرے گا۔ جب ہم خود کو پریشان ہوتا ہوا محسوس کرتے ہیں
تو یہ اشارہ ہے کہ پرسکون ہو جائیں، ابلیس دھاڑتا پھرتا ہے، وہ دھاڑتا پھرتا ہے کہ کسی کو پھاڑ کھائے، لیکن میں کہوں گی آپ کو شکار ہو جانے کی ضرورت نہیں۔ ڈیو کے استحکام نے میری خواہش کو بڑھا دیا کہ وہ حاصل کروں جو میں نے ان میں دیکھا ہے، اور لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مسیحی زندگی کے طوفان میں پرسکون رہتے ہیں۔ او خدایا، آج کے دور میں ہمارے لیے کس قدر زیادہ مواقع ہیں۔ ہم خود کو مسیحی کہتے ہیں کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے درمیان گواہ ہوں، کیونکہ لوگ اس وقت کافی خوفزدہ اور نہایت ہی پریشان ہیں اور بہت سے عجیب حالات سے دوچار ہیں۔ میں نہیں جانتی کہ لوگ کیا کرتے اگر وہ مسیح کو نہیں جانتے، کیونکہ وہ ہماری قوت کا سر چشمہ ہے۔ یہ طوفان میں پرسکون رہنا ہے، اور یہ بات ہمیں طوفان پر اختیار دیتی ہے۔ مرکز 4 کی 35ویں آیت 5ویں باب کی پہلی آیت سے پڑھتے ہیں۔ اگر آپ پہلی آیت پڑھتے ہیں تو یاد رکھیں 35ویں آیت میں اس نے کہا آؤ دوسری طرف چلیں، اور 5ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے وہ دوسری طرف پہنچ گئے۔ مجھے یہ پسند ہے۔ آپ یہاں سے شروع کرتے ہیں اور آپ دوسری طرف جا رہے ہیں، لیکن درمیان میں ہمیشہ کچھ ہوتا ہے۔ دشمن آتا ہے اور آپ پر حملہ آور ہوتا ہے، آپ کا ایمان چراتا ہے اور آپ کو دبوچ لیتا ہے کہ اپنے خواب چھوڑ دیں، آپ کو یقین دلاتا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ لیکن اگر آپ پرسکون اور مضبوط رہیں اور خدا سے لپٹے رہیں اور وہ کرتے رہیں جو خدا چاہتا ہے کہ آپ کو کرنا ہے، تو آپ آخرکار دوسری جانب پہنچ جائیں گے۔ میں خدا کے کلام سے جانتی ہوں، اس کے علاوہ اپنی زندگی کے تجربے سے بھی جانتی ہوں۔ امثال 16:32 جو قہر کرنے میں دھیما ہے پہلوان سے بہتر ہے اور وہ جو اپنی روح پر ضابط ہے اس سے جو شہر کو لے لیتا ہے۔ واو! ایسا شخص جو خود پر قابو رکھتا ہے، جو اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے، جو اپنے جذبات پر قابو رکھتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کچھ محسوس نہیں کرتے، اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ جذبات آپ کی زندگی کو کنٹرول نہ کریں۔ ایسا شخص اس شخص سے بہتر ہے جو کہ شہر کو اکیلے ہی فتح کر لیتا ہے۔ ضبط نفس رکھنے والا شخص اس شخص سے طاقتور ہے جو پوری شہر کو فتح کر لیتا ہے۔ واو! یہ شاندار بات ہے۔ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے؟ شاید آپ اپنے چہرے پر مسکراہٹ تو سجا سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اندر سے پریشان نہیں۔ ہم سب کو بتا سکتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں گھر پر روحانی جنگ کا سامنا نہیں ہے۔ ہم ایماندار ہونے کا دکھاوا تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ فریب خدا کو پسند نہیں ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ صرف سچائی آپ کو آزاد کرتی ہے۔ پہلا پطرس 3 باب کی 3 اور 4 میں لکھا ہے، اور اس میں یہاں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، اور تمہارا سنگھار ظاہری نہ ہو، یعنی سرگوندنا اور سونے کے زیور اور طرح طرح کے کپڑے پہننا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ساری چیزیں بہت بری ہیں یا آپ کو بہتر نظر آنے کے لیے اور کوشش نہیں کرنی، لیکن لکھا ہے کہ ہمیں صرف ظاہری لباس کی ہی فکر نہیں کرنی، بلکہ تمہاری باطنی اور پوشیدہ انسانیت حلم اور مزاج کی غربت کی غیر فانی آرائش سے آراستہ رہے، کیونکہ خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے۔ آپ کے اندر پرسکون ماحول جو کہ پریشان ہونا یا فکر مند ہونا نہیں، بلکہ خدا کے نزدیک پسندیدہ بات ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت آیات ہیں۔ آپ جانتے ہیں مجھے تیار ہونے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ اگر کسی دن مجھے سر دھونے کی ضرورت ہو اور بالوں کو سنوارنا ہو، اور پھر نہانے کے بعد میں میک اپ کرتی ہوں، بال بناتی ہوں، کپڑے پہنتی ہوں اور جانے کے لیے تیار ہوتی ہوں، تو اس میں 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ جی، یہ کام میں ہر روز کرتی ہوں کیونکہ میں اچھی نظر آنا چاہتی ہوں۔ کیا میں روحانی تیاری کے لیے بھی اتنا ہی وقت لگاتی ہوں؟ خدا کا شکر ہے میں ایسا ہی کرتی ہوں۔ سچ یہ ہے کہ میں اس پر زیادہ وقت صرف کرتی ہوں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو ظاہری طور پر اچھا نظر آنے کے لیے 1 گھنٹہ لگاتے ہیں لیکن وہ 1 منٹ بھی صرف نہیں کرتے کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کا دل ٹھیک ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، اگر آپ ہر روز خدا کے ساتھ ہر صبح کسی بھی کام سے پہلے دعا میں وقت گزاریں تو یہ سب سے عقل مندانہ سرمایہ کاری ہے جو آپ کر سکتے ہیں۔ خدا سے بات چیت کریں، اس کی حضوری میں خاموشی سے بیٹھیں اور اسے بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں،
خدا کے کلام کے مطالعے میں کچھ وقت گزاریں، کسی بھی تعلیمی پیغام کو سنیں، میرا پروگرام ٹی وی پر دیکھیں، کلام کو اندر بسائیں تاکہ یہ آپ کو متحرک کرے اور آپ وہ کام کرنا یاد رکھیں جو خدا چاہتا ہے کہ آپ کریں۔ مہربان اور مطمئن رہیں، مضطرب اور پریشان نہ ہوں، نہ فکر مند اور گھبرائے ہوئے بلکہ پرسکون ہوں۔ اندرونی طور پر پرسکون رہنے کی مشق کریں۔ آپ کرسی پر بیٹھ کر خود کو پرسکون کریں، پرسکون رہنے کی مشق کریں، کیونکہ یہ بات شریر کو ہلاک کرتی ہے۔ مجھے یہ پسند ہے۔ ابلیس نہیں جانتا کہ کیا کرے اگر آپ زندگی کے طوفان میں پرسکون رہیں۔ اب پریشان ہونے کے 5 دروازے کھلتے ہیں۔ واو! اور سب سے پہلا جو میں نے لکھا ہے کہ جب ہمارے منصوبے کامیاب نہیں ہوتے، تمام منصوبے بنانے والے ہوشیار رہیں، کیونکہ چیزیں ہمیشہ آپ کی منصوبہ بندی کے مطابق نہیں ہوں گی۔ میرے خیال سے منصوبہ بندی اچھی بات ہے۔ ہمیں ہمیشہ اپنے منصوبے خدا کے ہاتھ میں دینا چاہیے اور جانیں کہ یہ اس کے ہاتھ میں ہیں، یا شاید ہر روز دعا کریں، اے خداوند تو جانتا ہے کہ میں نے آج کیا منصوبہ بنایا ہے، میں فلاں 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 کام کروں گی، لیکن اگر میرے منصوبے ناکام ہو جائیں تو پرسکون رہنے میں میری مدد کر کہ میں پریشان نہ ہوں۔ پہلے سے منصوبہ بندی کریں کہ مطمئن رہیں، چاہے اس میں آپ کی مرضی نہ بھی ہو، اور شاید ایسا اکثر ہی ہو۔ منصوبے بنائیں اور خدا کے ہاتھ میں دے دیں۔ امثال 16:9 میں لکھا ہے، آدمی کا دل اپنی راہ ٹھہراتا ہے پر خداوند اس کے قدموں کی رہنمائی کرتا ہے۔ دوسرا کھلا دروازہ ہے جب لوگ درست کام نہیں کرتے۔ کیا یہ بات آپ کو غصہ نہیں دلاتی کہ جن سے آپ پیار کرتے ہیں اور آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ احمقانہ طریقے اپناتے ہیں، برے فیصلے کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کی زندگی کے لیے مشکل پیدا کریں گے اور وہ آپ کے سنتے بھی نہیں؟ جی، ہمیں یہ سیکھنا پڑتا ہے کہ ہر ایک کو حق ہے وہ اپنے لیے فیصلے کریں جب وہ ایک خاص عمر تک پہنچ جاتے ہیں، اور اکثر لوگوں کے لیے سیکھنے کا یہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ کریں اور اس سے مثبت نتائج حاصل کریں۔ دوسروں کے کیے گئے فیصلوں پر پریشان ہونے سے ہمارے لیے کوئی بہتری نہیں ہوگی۔ تیسرا کھلا دروازہ ہے جب ہم اپنے اجر یا انعام کا انتظار کرتے ہیں، جب ہم ایک درست کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ درست کام ہمارے لیے کوئی نتیجہ پیدا نہ کرے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بات روحانی پختگی کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر آپ وہ کر سکتے ہیں جو درست ہے، اور اگر اس درست کام کا آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو، آپ لوگوں سے اچھا برتاؤ کرتے ہیں اور شاید وہ آپ سے اچھا سلوک نہیں کرتے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے بویا لیکن ابھی کچھ حاصل نہیں کیا، مجھے فوری نتیجہ چاہیے۔ میں نے دعا کی لیکن خدا نے جواب نہیں دیا۔ میں نے درست کام کیے لیکن میرے لیے کچھ بھی نہیں بدلا۔ لیکن ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ خدا ہمیں بتاتا ہے کہ ہم خدا کے وعدوں کو ایمان اور صبر سے حاصل کرتے ہیں، نہ صرف ایمان سے بلکہ ایمان اور صبر سے۔ میں اکثر ایک عورت کے بارے میں بات کرتی ہوں جو سامنے مذبح پر آئی۔ جب میں لوگوں کے لیے عبادت کے آخر میں دعا کر رہی تھی اور اس نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مجھے میرے پیسے واپس چاہیے، میں نے سوچا تم یہ کیسی بات کر رہی ہو؟ کیا مطلب تمہیں اپنے پیسے واپس چاہیے؟ اس نے کہا، میں آپ کے پیغام سنتی چلی آ رہی ہوں اور آپ 2 ہفتے سے جو کہہ رہی ہیں وہی کر رہی ہوں، اور میں ہدیہ بھی دے رہی ہوں اور میری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ میں سچائی سے کہوں گی میں بمشکل اپنی ہنسی روک پائی۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ کوئی مزاح کا خیز بات تھی، بلکہ میرا خیال تھا کہ یہاں ایسی خاتون ہے جسے خدا کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ ان کا خیال ہے کہ وہ ساری زندگی بے شمار غلطیاں کر سکتے ہیں اور ایک ٹھیک کام کرنے سے سب کچھ ایک ہی رات میں ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کم از کم خدا کو اتنا ہی وقت دیں جتنا آپ نے ابلیس کو دیا کہ آپ کی زندگی کو خراب کرے۔ آئیں خدا کو کم از کم کچھ وقت دیں تاکہ وہ سب کچھ ٹھیک کرے۔ خدا معفوق الفطرت طور پر ہمارے تمام مسائل فوراً ہی حل کر سکتا ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ وہ ہمیں حالات سے گزرنے دے گا اور ہمیں کچھ سکھائے گا اور ہمیں چھڑائے گا، لیکن وہ تھوڑا تھوڑا کر کے یہ کرے گا۔ 5واں دروازہ جب ہم تھک جاتے ہیں اور صحت خراب ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، اگر دشمن میرے حالات سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، مجھے اس وقت خاص محتاط رہنا ہوتا ہے جب میں زیادہ تھک جاتی ہوں۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، جب آپ تھک جاتے ہیں تو کیا آپ غصے میں آتے ہیں، بڑبڑاتے ہیں، آپ اچھا محسوس نہیں کرتے؟ ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہمیں حق حاصل ہے کہ سب کے ساتھ برا سلوک کریں کیونکہ ہم اچھا محسوس نہیں کر رہے؟
اکثر یہ اس لیے ہے کہ ہم کس طرح سے چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ دشمن ہر اس چھوٹے معمولی راستے کو استعمال کرے گا جو وہ کر سکتا ہے تاکہ آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کرے، لیکن آج میری نصیحت ہے کہ آپ پرسکون رہیں اور خوش ہوں۔